ایک واقعہ بس آخر میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، اور جیسے میں بہت مرتبہ سامنے آپ کے پیش کر چکا ہوں کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ وہ آپ کے اوصاف کو، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اس کی مثال یہاں بیان فرما دی کہ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم دین تھے یہودیوں کے، اور بہت مالدار تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فلاں علاقے کے کچھ لوگ تھے، وہاں خشک سالی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہاں پر برے حالات ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اسلام قبول کر لو، جب اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں مدد آ جائے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے بھی مدد آئے گی اور تمہارے حالات اچھے آئیں گے۔ تو میں لہٰذا آپ کے دربار میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں نے ان کو یہ کہہ کر اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اگر اس وقت ان کی مدد نہ کی جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام کو دوبارہ مرتد ہو جائیں، چھوڑ جائیں، تو لہٰذا آپ ان کی مدد کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اس بارے میں جو ہے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے کوئی بھی علاقے کے کوئی بھی باغ کا کوئی کھجور جو ہے ایک معین مدت تک کے لیے مجھے وقف کر دیں، میں اس کی کھجوروں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہوں گا، اور اس کے عوض میں اتنی جو ہے سونا جو ہے ان کو دے دیتا ہوں۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کوئی بھی درخت متعین نہیں کروں گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنے بھی جو بھی درخت ہیں ان میں سے تمہیں متعین مقدار جو ہے معین مقدار یہ متعین کر دی جائے گی، تو آپ لیتے رہنا۔ تو یہی ہوا کہ جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت تک کہ یہ جو ہے معاہدہ طے پا گیا، انہوں نے تقریباً 10 مسقال کے قریب سونا جو ہے وہ ان کو دے دیا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو جو آیا تھا سوال کرتا ہوا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو یہ سونا تقسیم کر دو تاکہ ان کی خشک سالی، ان کی تنگ دستی دور ہو جائے۔ اب جس نے دیا تھا وہ ایک یہودی عالم تھا اس وقت، اور ایک متعین مدت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی تھی۔ اب 2 دن رہ گئے تھے، 2 یا 4 دن رہتے تھے، تو وہ شخص جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ کون؟ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوتے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود ہیں۔ تو وہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ معاملات کچھ اس طرح ہوئے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مبارک کو پکڑ لیا، اور قمیض مبارک کو پکڑ کر زور سے اس نے کھینچا، اور اس کا انداز اس طرح تھا کہ آپ نے میرا قرض واپس کرنا ہے، میرا قرض واپس کیجئے، ابھی 2 دن باقی ہیں، جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس طرح گستاخی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پکڑ کے کھینچی کہ آپ لوگوں کا تو یہی وتیرہ ہے کہ لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معینہ مدت پر قرض واپس نہیں کرتے، تو لہٰذا میرا قرض واپس کیجئے۔ بتاتے ہیں کہ میری نظر، حضرت زید بن سعنہ بتاتے ہیں کہ میری نظر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پر پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ جلال میں جو ہے ان کی آنکھیں گھوم رہی تھیں، اور آپ نے کہا کہ اے شخص، اللہ کے نبی کا جو ہے گستاخ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود نہیں ہوتے اور اگر مجھے ان کا لحاظ نہیں ہوتا تو آج تیرے سر پر، تیرے تن پر تیری گردن موجود نہ ہوتی، میں اڑا دیتا۔ یہ گستاخی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پکڑ کر کھینچی اور سخت لہجے میں بات کی۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ عمر، مجھے تمہارا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا تھا اور میری تو یہ خواہش تھی تمہارا اس طرح کا عمل ہوتا کہ تم اس کو اچھے انداز میں کہتے کہ بھائی تم اپنا تقاضا کرو تو اچھے انداز میں تقاضا کرو، اور مجھے تم کہتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قرض واپس کر دیں، یعنی کہ تم دونوں کو تاکید کرتے، اس کو اچھے انداز میں لینے کی اور مجھے اچھا انداز میں دینے کی۔ یہ تربیت فرمائی جا رہی ہے کس کی؟ اپنے صحابہ کی۔ کون کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم اے عمر ان کا قرض واپس کرو، اور اس کے علاوہ کچھ سا کھجوریں جو ہیں ان کو بڑھا کر دو۔ کیوں بڑھا کر دو؟ جو تمہارا لہجہ تھا
کہ میں مقروض تھا، اس نے مجھے قرض دیا تھا، لیکن تم نے جو سختی کی اس سختی کے عوض اضافے میں کچھ کھجوریں ان کو دینا۔ کس کو؟ حضرت زید بن سعنہ کو۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کھجوریں اس کا جو قرض واپس کرنے کے بعد وہ جو کھجوریں اوپر سے اضافی دے رہے تھے، تو وہ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ تو کہتے نہیں، کہتے میں زید بن سعنہ ہوں، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، اور خدا کی قسم میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کو دیکھا، اور چہرہ انور دیکھ کے میں تمام نبوت کی علامات کو پہچان گیا تھا، صرف چہرہ انور کی زیارت کر کے میں تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جو ہے نشانیوں کو پہچان گیا تھا۔ صرف دو چیزیں رہتی تھی کہ جس کے بارے میں مجھے تصدیق کرنی تھی، کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ضبط، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی آپ سے اگر گستاخی کرے تو اس کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل رہتا ہے، مجھے صرف یہ دو چیزیں دیکھنی تھی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میں نے قمیص پکڑی، آپ کو کھینچا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے جواب میں تمہیں تلقین کی کہ تم نے اس طرح کیوں کیا، تم نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کے عوض تم نے اضافی کھجوریں دینی ہیں۔ تو آج میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جہالت کے ساتھ بھی پیش آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شفقت اور رحیمانہ اخلاق ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نرم دل ہے، جو شفقت ہے، جو رحمت ہے، وہ آپ کی دور نہیں ہوتی۔ تو آج میں نے دیکھ لیا، تو یہ دیکھنے کے بعد آج میں تمہارے سامنے تمہیں گواہ بنا کر اپنے رب کے بارے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ کی کتاب پر میں ایمان لاتا ہوں، اور نہ کلمہ ایمان پڑھتے ہوئے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو صرف اخلاق کو دیکھ کر، اور کیا تھا کہ یہودی عالم تھے بہت بڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف چہرے انور کی زیارت کی تمام علامات پہچان گئے، اور دو چیزیں تھیں اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے، اور جب وہ دو چیزیں دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے، تو یہ اس بات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ توریت ہو یا انجیل ہو، عیسائی عالم ہو یا یہودی عالم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں کو تلقین فرمائی تھی کہ ایک محبوب آخر میں ایسا آئے گا کہ جب وہ آئے تو اپنے لوگوں کو تلقین کرتے رہنا، ان کو یہ جو ہے احکام حکم جاری کرتے رہنا کہ تمہاری اولاد میں سے جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پائے تو اس پر ایمان لانا ہے۔ تو بالکل وضاحت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے تمام کتب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے، جو آپ کے اوصاف تھے، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اوصاف وہ بیان کرتے چلے آئے اور اپنی امتوں کو تلقین کرتے چلے آئے۔ تو یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا بیان فرما رہا ہے۔